آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ سنائیں گے جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی جب پانی لے کر آئی تو انہیں نیند آ چکی تھی، لیکن وہ صحابی رسول جاگ کر دیکھے تو ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ان کی بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ لیکن جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایسا کیوں کہی، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ سب باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو یہ باتیں آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گی، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کی شادی تو ضرور ہوگی، تو یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ ان کی بیوی پانی لے کر آئی تو وہ صحابی رسول سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار، اتنی وفادار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی رسول کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا کب سے کھڑی ہو؟ بیوی نے کہا جب میں پانی لے کر آئی تو دیکھی آپ سو چکے تھے، میں آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھی اور میں سونا بھی مناسب نہیں سمجھی، سوچا اگر میں سو گئی، آپ کو آنکھ کھلی اور آپ نے پانی مانگا تو پانی دینے کے لیے کوئی نہ ہوگا تو آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے گی، آپ کی خدمت میں بے ادبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی سب چیز ہوتا ہے، شوہر کی وجہ سے ہی بیوی کو جنت نصیب ہوتی ہے اور شوہر کی وجہ سے ہی بیوی جہنم میں جاتی ہے، اسی لیے میں پانی لے کر کھڑی رہی۔ وہ صحابی رسول یہ بات سن کر فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، تم جیسے بیوی میرے نصیب میں آئی، تم سے میں اتنا خوش ہوں، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ بیوی نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھ سے راضی رہیے، خوش رہیے، یہی میرے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ لیکن جب صحابی رسول نے بار بار ضد کی تو عورت نے کہا اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے طلاق دے دیجیے۔ جب اس بیوی نے یہ الفاظ کہی تو صحابی رسول کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ حیران ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے اتنی وفادار بیوی، اتنی خدمت گزار بیوی تو کسی کو ملتی نہیں ہے، اور اتنی وفادار بیوی، اتنی خدمت گزار بیوی کو کون چھوڑنا چاہے گا۔ اپنی بیوی سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ ضرور پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے چلو ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ رات ختم ہو چکی تھی، صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں صحابی رسول کا پاؤں پھسلا، زمین پر گر گئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر شوہر کو اٹھایا اور کہا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ صحابی رسول نے کہا زیادہ تو نہیں، بس پاؤں میں تھوڑی سی چوٹ آئی ہے۔ بیوی نے کہا چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ شوہر نے کہا اتنے دور سے ہم لوگ سفر کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر بہت قریب ہے۔ بیوی نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ جب واپس اپنے گھر آئے تو شوہر نے پوچھا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، پورا ماجرا کیا ہے؟ بیوی نے کہا دراصل بات یہ ہے، میں نے کسی سے سنا تھا جس انسان کے پوری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے والا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا، تو زندگی میں اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے تھے، لیکن 15 سال میں آپ کو تکلیف ہونا بہت دور کی بات ہے، آپ کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اسی لیے مجھے شک تھا۔ میں نے سوچا ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کاش کہ یہی باتیں آج کے مسلم لڑکیوں کو سمجھ میں آتی، جو اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے خدا کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹی کو اسلامی تعلیم ضرور دیجیے، اپنی بیٹی کو کم سے کم اتنا ضرور پڑھائیے کہ اسے پتا ہو اللہ کیا ہے، اس کے رسول کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے۔ اگر آپ کسی بہن کے بھائی ہیں تو آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کم سے کم اپنی بہن کو اسلامی تعلیم ضرور دیجیے، جس کی وجہ سے آپ کے باپ داداؤں نے آپ کے خاندان کی عزت بچا کے رکھی ہے، وہ آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کی عزت مٹی میں نہ ملے۔ دعا ہے کہ اللہ مسلم لڑکیوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اس واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس پہ عمل کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔